پیپلز وائس کے ساتھ میں ہوں طیب بلوچ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس دائرہ اختیار سے متعلق 5 رکنی لارجر بینچ کی جو آج کی پروسیڈنگ ہوئی، اس پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ 20 اگست کو سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کر رہے تھے، انہوں نے جرنلسٹوں کو ہراساں کرنے سے متعلق از خود نوٹس لیا، اور پھر ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ یہ از خود نوٹس جو ہے یہ 26 اگست کو اسی بینچ کے اندر ہی سماعت کے لیے لگایا جائے، اور متعلقہ اداروں کو کچھ احکامات بھی جاری کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ جمعے والے دن سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک نیا بینچ بنا دیا، یعنی کہ چیف جسٹس جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے 5 رکنی لارجر بینچ بنایا، اور اس کے اوپر یہ لکھا کہ ری آرڈر، یعنی کہ جو آرڈر 20 اگست کو 2 رکنی بینچ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ نے دیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے ری آرڈر کے لیے بینچ تشکیل دیا، 5 رکنی لارجر بینچ، اور جس کو یہ کہا گیا کہ وہ جو ایک جوڈیشل کوسچن اٹھا کہ آیا کیا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کے علاوہ کوئی جج از خود نوٹس لے سکتا ہے یا اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے تعین کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ وہ بنایا گیا تھا، اور اس کی سماعت آج ہوئی۔ آج سپریم کورٹ نے سماعت کے بعد جو حکم نامہ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے لکھوایا گیا، اس کے اندر جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا 2 رکنی بینچ جس نے از خود نوٹس لیا تھا، اس حکم کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہیلڈ ان ابینس، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کو غیر مؤثر قرار دے دیا، یعنی کہ طاق میں اس فیصلے کو رکھ دیا، اور یہ ٹرم جو ہے وہ پہلی دفعہ یوز ہوئی تھی ضیاء دور کے اندر کہ آئین کو بھی اسی طریقے سے غیر مؤثر کر کے طاق میں رکھا گیا تھا۔ تو آج وہی جو مارشل لاء کی ٹرم ہے وہی سپریم کورٹ نے استعمال کی، اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا وہ جو آرڈر ہے اس کو بھی انہوں نے غیر مؤثر کر دیا اور اس کو طاق میں رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا کہ چونکہ از خود نوٹس کا دائرہ اختیار جو ہے اس کے حوالے سے جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ فریق بھی ہیں، اور ان کو ہمیشہ سے یہ ایک ڈیبیٹ رہی پاکستان کی جو لیگل فرنٹرنیٹی ہے اس کے اندر کہ از خود نوٹس کے دائرہ اختیار کو جو ہے اثر نو اس کا تعین کیا جائے، کیونکہ ماضی میں اس کے غلط استعمال بھی ہوتا رہا، اور آج بھی 5 رکنی جو لارجر بینچ تھا اس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ماضی میں اس کا بھی غلط استعمال کیا گیا ہے، تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں کہ وہ سماعت پر آ کر معاونت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ معاملہ جو تھا وہ جرنلسٹوں کی ہراسگی سے متعلق تھا، تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ وہ بھی امپورٹنٹ میٹر ہے، لیکن اس ٹائم جو ہے ہم از خود نوٹس یا سوموٹو کیس جو ہوتا ہے، سوموٹو نوٹس جو ہوتا ہے اس کے دائرہ اختیار پہ بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جرنلسٹ ایسوسیشن یا کوئی بھی جرنلسٹ اس میں سپریم کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے کہ وہ از خود نوٹس دائرہ اختیار سے متعلق اپنی سبمیشن تحریری طور کے اوپر سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ تو یہ تو آج کا حکم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا کہ 26 اگست کو چونکہ اس کیس کو لگنا تھا، تو انہوں نے کہا وہ 26 کو وہ بینچ اویلیبل نہیں ہوگا، اور اس آرڈر کو چونکہ انہوں نے غیر مؤثر کیا، تاہم جن فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے، جس میں سیکرٹری داخلہ تھے، انفارمیشن کے سیکرٹری تھے، ڈی جی ایف آئی اے تھے، اور اس طریقے سے دیگر بھی جو لوگ تھے، ان کو کہا کہ وہ اپنی سبمیشن جو ہیں وہ عدالت میں جمع کرا دیں، اس معاملے کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے 2 رکنی بینچ نے جو ہے اس کے فیصلے کے اندر کوئی حکم موجود تھا، تو کیا اس کے لیے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بیٹھ کے ری آرڈر کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کو کرتے ہوئے ہمیں 10 سال کا عرصہ ہو گیا، ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ یہ جو ری آرڈر ہے یہ بھی ایک اوپر کی اصطلاح ہے
یعنی کہ ہوائی اصطلاح ہے ایلین جسے ہم کہتے ہیں، ایلین ورڈ ہے، اس کو اب انہوں نے ری آرڈر میں ڈال دیا، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر فیصلہ جو ہے وہ انتظامی حوالے سے غلط ہے یا اس میں کوئی سکم موجود ہے تو اس پہ ریویو ہوتا ہے، تو یہاں پہ ریویو نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اگر ریویو کیا جاتا تو اس میں لامحالہ وہ دو ججز جنہوں نے نوٹس لیا تو ان کو شامل ہونا تھا، تو 5 رکنی بینچ میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ ری آرڈر کی جو سکیم انہوں نے ڈالی اس میں یہی تھا کہ یہ جو 5 رکنی لارجر بینچ بنا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے۔ ہاؤ اٹ پاسبل کہ کیا سپریم کورٹ کے جج کا فیصلے پہ رجسٹرار کوئی نوٹ پٹ کر سکتا ہے؟ یہاں پہ ایسا ہوا کہ رجسٹرار نے نوٹ پٹ کیا اور اس نوٹ کے اوپر پھر 5 رکنی لارجر بینچ بنا اور پھر ری آرڈر جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کر دیا گیا، جیسا کہ ہم نے آج کا آرڈر دیکھا تو یہ وہ 2 رکنی بینچ کے آرڈر کے اوپر ری آرڈر ہے، تو یہ ایک ٹرم ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو یہ بھی ایک نئی ٹرم جو ہے وہ پہنچی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں لطیف افریدی، انہوں نے واضح طور کے اوپر آج ججز کو کہا کہ سر یہ جو آپ از خود نوٹس کے دائرہ اختیار کا تعین کرنا جا رہے ہیں تو اس پر آلریڈی ججز جو ہیں وہ تقسیم ہیں اور ایسوسی ایشنز ہیں اور جو دیگر بینچ کے ساتھ ساتھ جو بار ایسوسی ایشنز ہیں ان کے بھی تحفظات ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ سارے ججز بیٹھیں اور پھر وہ تعین کریں، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے جج کے اختیار سے متعلق ہے اور سپریم کورٹ کے جج کا اختیار جو ہے پوری سپریم کورٹ نہیں اس کا تعین کرنا ہے، وہ 5 جج جو ہے وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں جو ریزن دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ جی 5 رکنی لارجر بینچ اس وجہ سے بیٹھا چونکہ سپٹمبر تک سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہیں اور ججز موسٹلی اویلیبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا۔ اور بھائی 5 رکنی آپ نے بینچ بنانا تھا تو جو ججز سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں ان کو تو شامل کر لیتے، جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ بھی موجود تھے، جسٹس جمال خان مندوخیل بھی موجود تھے، جسٹس یحییٰ خان افریدی بھی موجود ہیں، اس طریقے سے 2-4 اور ججز بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، ان کو شامل کر لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی کہ اگر 2 رکنی بینچ نے کوئی غلط کام کیا تو 5 رکنی بینچ نے اس سے بھی بڑا غلط کام کر دیا۔ اب از خود نوٹس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے بینچ بنانے کا اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ بیٹھ کے جو بھی بینچ بناتا ہے وہ اس کے ثواب دید پہ ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ فلاں بینچ کا مائنڈ کیا ہے، تو وہ ایسے کیسز اس بینچ کو ہی نہیں دیتا، تو اس وجہ سے مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اگرچہ وہ کچھ کہ یہ ہے کہ اس سوال سے سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر دیا تھا اور کہا تھا یہ ہولی سولی اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کا ہے۔ میں بھی مانتا ہوں ہولی سولی اختیار چیف جسٹس کا ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ مسائل آ رہے ہیں تو اس کو بھی نظر ثانی اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس سوال سے بھی جو سپریم کورٹ کے قواعد ہیں ان میں تبدیلی ہونا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال قائم مقام چیف جسٹس ہیں اور بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس گلزار کی عدم موجودگی میں ان کے پاس ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ 5 رکنی لارجر بینچ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر 26 اگست کو جو بینچ بنا ہوا تھا جسٹس قاضی فیاض اور جسٹس جمال مندوخیل کا، وہ بھی بینچ اب نہیں ہوگا، جیسا کہ آج کہہ بھی دیا۔ تو یہ مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، تو ایسے میں میری تو یہی التماس بنتی ہے تمام اسٹیک ہولڈر سے جو لیگل فرٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو بینچ اور بار کے افراد ہیں، ایسوسی ایشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، ان سے کہ وہ اس میں آئیں، وہ اپنے جوابات بھی جمع کرائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ سے انہوں نے ان کو استدعا کرنی چاہیے وہ لارجر بینچ کی کرنی چاہیے، یعنی فل کورٹ بینچ کی کرنی چاہیے، تاکہ زیادہ ججز بیٹھیں، سب کے جو ہے وہ رائے آنی چاہیے اور ایک وزڈم سے بھرپور فیصلہ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ یہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہ ہے، اس کی کمپوزیشن بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں۔ ایک وہی جسٹس مظہر علی، جسٹس جو سندھ سے جن کو بائی پاس کر کے جن کی خود اپوائنٹمنٹ کے اوپر بار ایسوسی ایشنز کو، سندھ ہائی کورٹ بار کو، پاکستان بار کو تحفظات ہیں، جن کو ججز کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کر کے سپریم کورٹ میں لایا گیا، ایک وہ۔ پھر جسٹس منیب اختر بھی یہی ہے اور ان کا بھی ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس جو ہے اپنے اعجاز الاحسن، یہ وہی جج ہیں جو اس ہائبرڈ رجیم کو کے سہولت کار کے طور پہ فرائض سر انجام دیتے رہے اور عمران خان کو صادق و امین قرار دے کر عوام پر مسلط کر دیا۔ تو بھائی اسی وجہ سے ضرورت اس امر کی ہے کہ فل کورٹ بینچ جو ہے اس
کو تشکیل دیا جانا چاہیے، اور چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ڈائریکٹ مفاد عامہ سے جڑا ہوا ہے، از خود نوٹس 184(3) کا اختیار جو ہے وہ عوامی مفاد کے تحت ہی سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے۔ جب مفاد عامہ کا معاملہ ہے اور پھر سپریم کورٹ کے جج کے اختیار سے متعلق ہے، تو اس میں جو ہے وہ تمام ججز کی رائے آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں 5 ججز بیٹھ کے اور کوئی ایسا فیصلہ کر دیں اور جس کی بعد میں پریکاشنز جو ہے اور کانسیکوینسز جو ہیں وہ سب کو بھگتنا پڑیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے میری جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے بھی درخواست ہے، کیونکہ یہ صحافیوں کی ہراسگی سے متعلق معاملہ تھا، وہ بھی آئیں اور 184(3) سے متعلق جب اپنے سبمیشن جمع کرائیں تو ان کی بھی یہ استدعا ہونی چاہیے کہ اس کو فل کورٹ بینچ میں معاملے کو جانا چاہیے، تاکہ ایک کوئی کولیکٹیو وزڈم سے بھرپور جو ہے وہ فیصلہ آ سکے۔ بظاہر اور ججز کے اندر جو تفریق ہے، جو ان میں تضاد ہے، جو ان میں ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ تقسیم بھی جو ہے ہر ممکنہ حد تک اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس طرح کے فیصلوں سے یہ تقسیم مزید بڑھے گی، کیونکہ مختلف ججز کے پوائنٹ آف ویو مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو اس کیس میں جو انسانی بنیادی حقوق سے جڑا ہوا کیس ہے اس میں شامل نہ کیا گیا، تو تقسیم جو ہے وہ مزید بڑھے گی، اور یہ جو ہے وہ کل کو قاضی فیاضی صاحب ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے، گلزار صاحب بھی چلے جائیں گے، بندیال صاحب بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ سپریم کورٹ تو یہیں پہ رہے گی، یہ ادارہ یہیں پہ رہے گا۔ تو ادارے کے وقار کے لیے جو ہے وہ مل کے ججز کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ محض ذاتی جو انٹرسٹ ہے یا آپ کی کسی جج کے ساتھ نہیں لگتی تو اس کو آپ لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایگزامپل جو ہیں وہ آنے والے وقتوں کے لیے درست نہیں ہوں گی۔ عوام کیا سوچے گی کہ جب سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان خود پھٹا ہے تو وہ عوام کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کے خاتمے کے لیے ججز کو جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے اور فل کورٹ بینچ تشکیل دینا چاہیے۔ ہماری تو یہی رائے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سپریم کورٹ سے کیا استدعائیں کرتے ہیں اور ان کی سبمیشن کیا آتی ہے۔ تو یہ کیس جو ہے وہ بدھ تک کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا، اور بدھ کو ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو مزید ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے نیکسٹ سماعت کے اوپر۔ شکریہ۔